بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گھروں میں بولے جانے والے چند کفریہ کلمات جو ایمان کو خراب کر دیتے ہیں، میں یہاں پر کچھ کفریہ کلمات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی بہن بول ڈالتے ہیں، جن سے ان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض علوم کو ضرور سیکھیے۔ جیسے کوئی مصیبت کے وقت کہے، اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، استغفر اللہ۔ یا موت کے وقت کوئی کہتے، پتہ نہیں اللہ کو اس شخص کی بڑی ضرورت تھی جس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا۔ یا کہا جائے، نیک لوگوں کو اللہ عز و جل جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں کی اللہ عز و جل کو بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں ہم اکثر کہ اللہ ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، آخر ملک الموت کو ہمارے ہی گھر والوں کے پیچھے کیوں نکال دیا ہے۔ یا پھر اچھا ہے جہنم میں جائیں گے کہ فلمی اداکارائیں بھی تو وہاں ہوں گی، مزہ آ جائے گا۔ اور اکثر لوگ فیس بک پر اس طرح کے لطائف لکھ ڈالتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ جیسے اگر تم لوگ جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے ہی پاس یعنی دوزخ میں آنا پڑے گا، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اور اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں آؤ ظہر کی نماز پڑھیں، دوسرے نے مذاق میں جواب دیا یار آج تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے۔ کسی نے مذاق میں کہا بس جی چاہتا ہے یہودی یا عیسائی یا قادیانی بن جاؤں، ویزا تو جلدی مل جاتا ہے نا۔ اور صبح صبح دعا مانگ لیا کرو، اس وقت اللہ فارغ ہوتا ہے۔ اتنی نیکیاں نہ کرو کہ خدا کی جزا کم پڑ جائے۔ اور اکثر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں خدا نے تمہارے ہونٹ بڑی فرصت سے بنائے ہیں۔ اور نمبر 13 پہ ہے کہ بکر نے کہا یار ہو سکتا ہے آج بارش ہو جائے، عابد نے کہا نہیں یار اللہ تو ہمیں بھول گیا ہے۔ دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی، یہ ایک گانا ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ حسینوں کو آتے ہیں کیا بہانے ڈیش ڈیش ڈیش۔ اور میری نگاہ میں کیا بن گئے آپ رہتے ہیں، یہ بھی ایک کوئی گانا ہے۔ اسی طرح کے بے شمار گانے جو ہمارے مسلمان اکثر گنگناتے دکھائی دیتے ہیں۔ خدا را ان سب سے بچیں بچیں بچیں۔ اللہ پاک ایمان پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔